بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ہائیلی انفلیمیبل، تو وہ ان کو زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ قریب اگر کہیں کوئی آگ ہوئی تو وہ آگ یہ اس ٹینکر کے اندر موجود میٹیریل جو ہے وہ کہیں کیچ نہ کر لے، یا اگر کہیں چھوٹا سا حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ تو بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کیچ کر جائے گا۔ اسی طرح پیٹرول پمپوں پہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ بھئی یہاں پہ آپ سگریٹ نہیں جلا سکتے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو موبائل فون استعمال نہ کرنے کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں۔ بعض دوسری جگہوں پہ بھی سگریٹ جلانے کی اجازت نہیں ہوتی، خطرہ ہوتا ہے۔ جنگلات کے اندر لوگ جلتا ہوا سگریٹ پھینک دیں، امکان ہوتا ہے کہ پورا جنگل جو ہے اس میں آگ پھیل جائے گی۔ تو یہ ساری جو چیزیں جو جگہیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں بہت ہی انفلیمیبل، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آتش گیر مادہ۔ یہ جو ہوتے ہیں فائر ورک بنانے والے جو ہیں، یہ جو شادیوں پہ جو استعمال ہوتا ہے، خوشی کے موقعوں پہ بہت سارے لوگ جو استعمال کرتے ہیں فائر ورکس سے، تو یہ فائر ورکس جہاں ہوتا ہے، جہاں پہ بنتا ہے اس طرح کے پٹاخے وغیرہ بنتے ہیں، وہاں پہ بھی سگریٹ وغیرہ بہت ہی ڈینجرس ثابت ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی سگریٹ لگا سکے۔ اچھا جی، یہ بات ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض انسان بھی، بعض لوگ بھی ہائیلی انفلیمیبل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بھی ہائیلی انفلیمیبل ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے، what to do؟ کیا آپ یا آپ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہائیلی انفلیمیبل ہو، جو آتش گیر مادہ ہو، یا جو آتش گیر انسان ہو؟ کیا آپ کے قریبی لوگوں میں سے ایسا کوئی ہے؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ہوتے تو ہیں لیکن نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیاروں میں سے کوئی ہے تو پھر آپ فائر فائٹر آپ بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ فائر فائٹر، یعنی وہ آگ کیچ کرنے کے اس پہ کا فرض انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ رول ادا کر رہا ہوتا ہے، آگ پکڑنے کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا وہ فائر برینڈ، آپ کا وہ جو قریبی پیارا جو آتش گیر مادہ ہوتا ہے، جو ہائیلی انفلیمیبل میٹیریل ہوتا ہے، اس کا کام، وہ کام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ آگ پکڑنے کا کام کر وہ سمجھتا ہے کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ ہے آگ پکڑنا۔ وہ آگ پکڑنے کے کام پہ، وہ آگ پکڑنے کے منصب پہ اپنے آپ کو فائز سمجھتا ہے۔ آگ پکڑنے کے منصب پہ اپنے آپ کو فائز سمجھتا ہے، اور آپ کو پھر بننا پڑتا ہے فائر فائٹر۔ کیا بننا پڑتا ہے؟ فائر فائٹر بننا پڑتا ہے۔ آپ کو پھر پیچھے کیا کرنا پڑتا ہے کہ جی جہاں کہیں پہ بھی اس نے آگ کو کیچ کیا، آپ جو ہے اپنا فائر ٹرک جو لے کر، آپ اپنا جو ہے فائر بریگیڈ لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا فائر بریگیڈ آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس پانی کا کام کرتے ہیں۔
آپ وریڈ ہوتے ہیں، اس اپنے پیارے کی سیفٹی کے بارے میں آپ وریڈ ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں اپنے اس پیارے کی سیفٹی کے بارے میں، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی کہیں بہت بری لڑائی جو ہے اس کی نہ ہو جائے، کہیں بہت بری اس کی لڑائی نہ ہو جائے۔ تو آپ اس لڑائی سے بچنے کے لیے اس کو پری ایمپٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں آگ نہ بھڑک اٹھے۔ بعض جگہوں پہ آپ اس کو لے کے نہیں جاتے، بعض لوگوں سے آپ اس کو ملواتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے کہ جن کا وہ بہت مخالف ہو، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ذرا سی بات ہوئی نہیں تو بات جو ہے وہ لڑائی تک گئی نہیں۔ اس وجہ سے آپ اس کو پوری کوشش، پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بعض سچویشنز ہیں ان سے اپنے اس دوست کو، اپنے اس پیارے کو، اپنے اس فیملی ممبر کو آپ نے بچانا ہے۔ اور کہیں پہ اس نے آگ پکڑ لی، اب آپ جا کے فائر فائٹنگ کرتے ہیں کہیں یہ آگ پھیل نہ جائے، کہیں یہ آگ بہت زیادہ بڑھ نہ جائے، تو اب کہیں آپ تو وہ کہیں ہائیلی انفلیمیبل میٹیریل تو نہیں ہیں، اور اگر آپ ہیں تو آپ اس کا بندوبست کریں، آپ اپنی اس عادت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ چاہے تو آپ کو کہہ لیں کہ کسی کلینیکل سائیکالوجسٹ جو ہے، کسی منٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کی آپ کو ہیلپ ہی کیوں نہ لینی پڑے، لیکن آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ یو شوڈ ڈو دس ورک۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتا ہوں؟ تو اسی طرح آپ خود ہوں، یا خدا نخواستہ آپ خود ہوں، خدا نخواستہ آپ کے پیاروں میں سے کوئی آتش گیر مادہ ہو، کوئی ہائیلی انفلیمیبل میٹیریل ہو، تو آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ یار یہ آٹومیٹیکلی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس انتظار میں نہ رہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ وہ خود بخود ٹھنڈا ہونے سے پہلے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں کوئی بڑی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ گڑبڑ کا امکان تو ہر وقت ہی ہے، فتنہ فساد کا امکان تو ہر وقت ہی ہے، لیکن اس میں امکان اس بات کا بھی ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑی گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی بہت بڑا فتنہ و فساد جو ہے کہیں پہ وہ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اس وقت کے آنے سے پہلے اور اس انتظار میں بالکل نہ رہیں کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس انتظار کے اندر بالکل نہ رہیں۔ آپ جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں آپ ان کے پاس لے جائیں، اور تباتر سے ان کے پاس جاتے رہیں۔ کسی اچھے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس آپ چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ روٹین سے آتے جاتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ روٹین سے آتے جاتے رہیں، اور تاکہ جو ہے آپ اس سے بچ سکیں، تاکہ آپ کسی بہت بڑے خطرے سے اپنے آپ کو اور اپنے اس پیارے کو آپ بچا سکیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔